السلام علیکم. آج میرے ایک دوست ہیں, بڑے عزیز دوست ہیں, شاہ نواز ملک صاحب. ان کو نا بڑے ان کے جو قریبی دوست ہیں وہ ان کو ملک لوئی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. ان کا مجھے 2 دن پہلے ایکچولی فون آیا تھا اور وہ مجھے کہنے لگے, وہ باقاعدہ وہ نہیں ہوتے ٹپکل بندے جن کو پاکستان کا بڑا درد ہوتا ہے ان کے دل میں, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مرشد صاحب اسی اپنے لیڈر جو بھی لیڈر ہے وہ سے اینا لڑاں گے ایک دوجے دے نال کہ اپنے ملک کو تباہ کر دی ہے, ملک دی واٹ لا دی ہے. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے دیکھو یار, آپ کا لیڈر عمران ہو سکتا ہے, آپ کا لیڈر نواز ہو سکتا ہے, آپ کا لیڈر زرداری ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کی دوسروں سے لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں, سیاسی لڑائیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اپنی مخالفت میں آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں یا چلے جائیں ہم لوگ کہ ہم اپنے ملک کو ڈیمیج کرنا شروع ہو جائیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, کوئی اور باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, کوئی ہمیں آن دا ہول دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ تو ایک ارریلیونٹ اسٹیٹ بن گئی ہے, ارریلیونٹ کنٹری بن گئی ہے. تو میں اس کے بعد سوچنا شروع ہو گیا اور میں نے کہا کہ ہو تو یہی رہا ہے کہ آج کل اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے اس ملک میں کہ اگر میں پاکستان تحریک انصاف کا ہوں یا میں پاکستان مسلم لیگ کا ہوں یا پاک سرزمین پارٹی کا ہوں یا MQM کوئی کسی بھی جماعت کا میں ووٹر ہوں یا سپورٹر ہوں, تو جب میرے سامنے مخالف ایک بندہ ہوتا ہے جس کا اوپینین کچھ اور ہوتا ہے, مخالف نہیں کہنا چاہیے, اوپینین ڈفرینٹ ہے, تو لڑائی ہو جائے گی. اور یہ لڑائی اب ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہے, گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. یہ لڑائی ہمارے دوستوں میں ہو گئی ہے, جو 30-40 سال پرانے دوست ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت انہوں نے بند کر دی ہے, یعنی باقاعدہ برداشت نہیں ہو رہی ہے ایک دوسرے کی. یہ لڑائی ہمارے دفتروں میں ہو رہی ہے, یہ لڑائی ہمارے پلے گراؤنڈس میں ہو رہی ہے. یعنی میں جم خانہ گیا تھوڑے دن پہلے, تو وہاں پہ ہم کچھ کھیلنے کے لیے, تو وہاں پہ بھی یہ لڑائی ہو رہی تھی. اور باقاعدہ صرف یہ ہے کہ آبویسلی وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, تو وہ گتھم گتھا نہیں ہوتا اور گالم گلوچ نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں, منہ لال ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ. اور پھر ہم اپنے اس میں غصہ نکالنے کے لیے ہم عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں, جن باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, جن باتوں کا ہمیں کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے, وہ باتیں بڑی وثوق سے لوگوں کے آگے کہنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہی باتیں سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں, وہی باتیں سوشل میڈیا کو ہٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی وہ باتیں مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں, جو بظاہر 2 بے وقوف لوگوں کی یا دوستوں کی آپس کی لڑائی سے شروع ہوئی ہوتی ہیں, اور پھر اس سے ہمارا دشمن ہمارا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے کہ دیکھو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے اوپر پیسہ خرچ نہیں کی, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی فوج لانے کی, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی آگے لگانے کی, اس کو ضرورت نہیں ہے اپنے یہاں پہ کلبھوشن یادو کو یا کسی اور کو پکڑوانے کی, جبکہ ہم خود وہ کام بڑی افیکٹولی کر رہے ہیں. اور یہ آپ بات یاد رکھیں کہ جب بھی پاکستانی قوم اکٹھی ہوئی ہے نا کسی بھی ایک کاز کے لیے, تو پھر اس نے بڑے بڑے ایڈورسریز کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں. 27 فروری یاد کر لیں, کتنے دھوم دھڑکے کے ساتھ انڈین ایئر فورس جو ہے اس نے انٹروژن کی پاکستان کے اندر, اور اس کو کیسے منہ کی کھانی پڑی. وہ ابھی نندن کو چائے کا ٹیسٹ ابھی تک یاد ہے, اس کو تو مرتے دم تک یاد رہے گا جیسی چائے اس کو ملی تھی. اس سے پہلے آپ کو میں بہت واقعات ایسے بتا سکتا ہوں. آپ ایون آپ کوئی سپورٹس میں وکٹری دیکھ لیں کہ جب وکٹری ہوتی ہے اور پاکستان ٹیم ایک ساتھ اس کے لیے پوری قوم دعائیں کر رہی ہوتی ہے اور پوری قوم ان کو چیئر اپ کر رہی ہوتی ہے, تو بڑے بڑوں کے دل ہل جاتے ہیں جو مخالفین ہوتے ہیں. ہم نے ایز اے نیشن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گھاس کھا لیں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے, تو ہم نے دنیا کا 6واں ملک بن گئے جس نے نیوکلیئر پاور جو ہے جو ہو گیا. دنیا میں صرف 7 ممالک ہیں جن کے پاس یہ پاور ہے, ہم ان میں سے ایک ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بات پوری نہیں ہو رہی تو بھلے سب کچھ بھاڑ میں جائے, بڑے سب کچھ آگ لگ جائے. کیوں ہم اشخاص سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ یہ شخصی محبت میں نہ جائیں, پاکستان کی محبت میں آئیں, پاکستان سے پیار کریں. جو پاکستان کے لیے اچھا لگے اس کو سپورٹ کریں, جو پاکستان کو سپورٹ کرے اس کا ہاتھ بٹائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جو صحیح ہے, جو پاکستان کے لیے اچھا ہے. آبویسلی اس میں کوئی آپ کو ارسطو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی بڑی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں, لیکن ایسا ہے کہ جو کم از کم ہماری کمزوریوں کو غیروں سے تو چھپا کے رکھے. کیا ہم اپنے گھر والوں کی باتیں جو ہیں ہمسایوں سے کرتے ہیں, دوسرے گھر والوں سے کرتے ہیں, ان کے آگے کرتے ہیں,
ہم کہ یار یہ میری بیٹی کا پرابلم ہے, یہ میرے بیٹے کا پرابلم ہے, یہ میرے بھابھی کا پرابلم ہے, یہ میرے بھائی کا پرابلم ہے, یہ میرا پرابلم ہے, یہ ہم کرتے ہیں باتیں نہیں کرتے, کیوں؟ ہم پردہ رکھتے. تو ہم اپنے گھر میں جو چیز کر, یہ پاکستان بھی تو ہمارا گھر ہے نا, یہ بھی تو ہمارا ملک ہے, یہ بھی تو ایک فیملی ہے, ایک ایکسٹینڈڈ فیملی صحیح لیکن ہے نا, تو ہمیں اسی طرح رکھنا ہے نا. تھوڑا سا پردہ ڈالیں, اللہ تعالیٰ بھی آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. اور اتنا کوئی نیک نہیں ہے اس ملک میں, کوئی اتنا نیک نہیں ہے, یہ میں آپ کو بڑی گارنٹی سے بتاتا ہوں. آپ چلیں یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس ملک میں 10% کرپشن ہے, 10%. لوگ تو ایگری نہیں کرتے, اور کہتے پتہ نہیں 80% ہے, 90% ہے, میں نہیں مانتا, لیکن میں کہتا ہوں 10% کرپشن ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پورے ملک میں 10% کرپشن ہو, میرے گھر میں یا میرے خاندان میں یا میری فیملی میں یا میری برادری میں بھی 10% کرپشن نہیں ہے. چلو ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ساری برادری والے, ہمارے میں 8% ہوگی, لیکن 2% تمہارے اندر بھی کرپٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا ملک کرپٹ ہے اور میری فیملی جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو اپنے ارد گرد بھی تو نظر ڈالیں, اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں, اور کم از کم آپ کیا کر سکتے ہیں. جو لوگ آپ مثلا اگر آپ واقعی کرپشن کے خلاف ہیں تو آپ بجائے ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کے آپ سوشل بائیکاٹ کر لیں. آپ کہیں جی میں نے اس شادی پہ نہیں آنا جہاں پہ یہ کرپٹ آدمی ہے, آپ کہیں میں نے اس برتھ ڈے کو نہیں اٹینڈ کرنا جہاں پہ کرپٹ آدمی ہے. آپ کہیں کہ میں کسی کو گالی نہیں دیتا, میں کسی کو اپنا برا بلا نہیں کہتا, لیکن میں سوشل بائیکاٹ کر سکتا ہوں, اور میں کرتا ہوں. آپ رسپیکٹ کے ساتھ بھی اپنا احتجاج اتنا رجسٹر کرا سکتے ہیں کہ ہم سب لوگ جو ہے ہم ہر ایک مجبور ہو جائے گا اس میں. لیکن یہ ذرا دیکھ لینا کہ آپ کے پورے خاندان میں, آپ کی پوری برادری میں سارے نیک ہیں, دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, اتنی ہی انگلی اٹھائیں کہ یہ ملک نہ ڈیمیج ہو. افراد کے ساتھ لڑائی ضرور کریں, ڈس ایگری ضرور کریں سیاسی طور پہ ان کے ساتھ, لیکن اپنے ملک کے اداروں کا, اپنے ملک کے شرفاء کا, اپنے ملک کے اکابرین کا, اپنے دین کے اکابرین کا, اپنے اساتذہ کا, اور ان ساروں کے ساتھ اس حد تک نہ جائیں کہ ہمارا معاشرہ اس کے بقیے اتر جائے. اور ابھی مجھے ایک دفعہ بہت سال پہلے حسن نثار صاحب نے کہا, حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو لگتا ہے کہ 20-22 کروڑ کا ایک مجمع ہے اور کسی نے اس میں سانپ پھینکے ہوئے ہیں, ہر ایک افراتفری میں بھاگی جا رہا ہے. افراتفری میں کہ اگر مجمع کے اندر, کراؤڈ کے اندر کوئی سانپ پھینک دے تو جس کا جدھر منہ ہوتا ہے وہ صرف بھاگنا شروع ہوتا ہے. یہی ہم نے حال کیا ہوا ہے, اور یہی ہم نے حال اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کیا ہوا ہے, اور یہ نہیں ٹھیک. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے پاس ہنستے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ارریلیونٹ سوسائٹی ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم کسی ایک بات پہ اتفاق ہی نہیں کرتے. ہماری تو اب بچپنے کی بات کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, ہم تو 2 نوبیل لاریٹ ہیں, ہم ان کو بھی نہیں اون کرتے. یعنی پوری دنیا میں یہ اعزاز جو ہے یہ تو اون کرے گا ہی کرے گا ہر ملک, وہ چاہے ان لوگوں کو پسند کرے یا نہ پسند کرے, یہ اعزاز اون کرے گا. ہم نہیں کر رہے, ہم آسکر ایوارڈ کو بھی نہیں اون کر رہے جو ہمیں ملے ہوئے. یعنی جو پوری دنیا میں ہمیں جب ریکگنیشن بھی ملتی ہے ہم اس کو بھی اون نہیں کر رہے. اسے کس کا نقصان ہے؟ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن کسی اور کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. ڈینمارک میں کوئی گستاخی ہوتی ہے, فرانس میں ہوتی ہے, ناروے میں ہوتی ہے, ہم اپنے ملک کو جلانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی احتجاج کے 100 طریقے ہوتے ہیں, 1000 طریقے ہوتے ہیں, اور کمپٹنٹ احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں. تو ہم نے آج سے یہ دیکھ لیں کہ کیا ہم نے اس ملک کے علاوہ ہمارے پاس ہے کچھ. 200 فیملیز ہیں, 500 فیملیز ہیں, باہر چلے جائیں گے, ان کے بچے باہر رہ جائیں گے, میں اور آپ کہاں جائیں گے, 22 کروڑ لوگ کہاں جائیں گے. تو ہم کیوں اس عمارت کو آگ لگا رہے ہیں جس کے مکین ہم خود ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. مجھے اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا نیچے کامنٹس میں, اور ملک شاہ نواز کے لیے دعا بھی کریے گا کہ اتنی اچھی سوچ انہوں نے سوچی. ہمارے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی خیر خواہ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.